محمد بن سلمان نے تاریخ کا ذکر کیا. انہوں نے بتایا کہ 90 سال سے امریکہ کے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ. ہم جانتے ہیں کہ ورلڈ وار 1 کے بعد 1922 میں سعودی عرب 1924 میں جنت البقیع کو شہید کیا جاتا ہے, اور پھر جو ہے ورلڈ وار 2 کا ذکر کیا محمد بن سلمان کراؤن پرنس نے کہ کولڈ وار کے اندر جو تیل سپلائی کیا تھا وہ پورا سعودی عرب نے کیا تھا, اور سعودی عرب کی مدد سے ورلڈ وار 2 کے اندر آپ جانتے ہیں نقصان بھی کتنا ہوا, تقریباً 8 کروڑ لوگوں کے قریب جانیں گئی تھیں. تو آج تاریخ کا بھی سبق پڑھایا ہمیں محمد بن سلمان نے اس ڈنر کے خطاب کے دوران, اور بتایا کہ تاریخی رشتہ ہے امریکہ اور سعودی عرب کا. 100 سالہ عمر ہے سعودی عرب کی, اور 90 سال سے امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور جو بات ابھی مندوخیل صاحب نے کہی ہے, میں اظہر صدیق صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. اظہر صدیق صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم. مندوخیل صاحب نے بڑا بہترین تجزیہ پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایک طرف اسرائیل کو کہا ہے کہ جاؤ آگے دہشت گردی کرو, میں تمہیں سپورٹ کرتا ہوں, ہتھیار دیتا ہوں, جو چاہیے ملے گا, اور دوسری طرف پھر سعودی عرب کو جس طرح اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے, دوسرے کنٹریز کو ملٹری ایڈ پرووائڈ کر رہا ہے, اور جس طرح ویپنائزیشن کا ایک سلسلہ دوسرے ہاتھ سے شروع کر رہا ہے. ایک طرف سے دہشت گردی بڑھا کے دوسروں کو انسیکیور کر کے پھر دوسروں کے لیے ہتھیار پرووائڈ کر رہا ہے. آپ کی نظر میں کین وی آلسو ڈو دا سیم ایز سعودی عرب؟ کیا اگر سعودی عرب ابراہیم اکارڈ میں شامل ہوتا ہے تو کیا ہمیں بھی شامل ہونا پڑے گا یا نہیں؟ اظہر صدیق صاحب. اچھا دیکھیے, بہت شکریہ آپ کا طلحہ صاحب. دیکھیے بات بڑی وہ ہے جو کہ اپنا انٹرنیشنلی کچھ چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں اور آپ کے حالات کو بھی دیکھتا ہوں. میں نے دیکھے 2 باتیں بڑی واضح ہے. ایک تو ہمارے لیے سعودی عرب سے آگے چیز کوئی نہیں ہے. سعودی عرب جہاں اٹھے گا بیٹھے گا, جہاں جائے گا ہم ان کے ساتھ ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ. تو کبھی دیکھیں آقا تو جہاں حضور نبی وسلم کا دور تھا, نہیں سعودی عرب بھی تو غلطی کر سکتا ہے. سعودی عرب کے بھی اپنے مسائل ہیں, اپنے ایشوز ہیں, وہ اپنے طریقے سے ایشوز کو دیکھتا ہے. تو یہ باریک جو بات ہے نا, دیکھیں مسلمان پیٹ رہا ہے, یہ کو مانے یا نہ مانے, یہ ایک ریالٹی ہے. اگر آپ نے دیکھے کرسچینٹی کے حوالے سے جب مسئلہ ہوا تو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آپ نے دیکھ لیا. دوسری طرف ہم کیا کرنے لگے ہیں, مجھے بیٹھے بیٹھے وہ اردن کا دور یاد آ گیا ضیاء الحق کا, جب وہ بریگیڈیئر تھے اور اپنا فیض احمد فیض نے اس پہ لکھا بھی تھا, کیا حالت ہوئی. میں وہ باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں جب یہ اپنا سعودی عرب کے ساتھ ہمارا پیکٹ ہوا تھا اور ہمیں حرم پاک کی حفاظت کرنی ہے, تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ اس کے اوپر امریکہ کا کیا ری ایکشن آتا ہے. امریکہ مسلمانوں کے ساتھ تو ہے نہیں, مانے یا نہ مانے وہ ایک علیحدہ بات ہے, انٹرنیشنل سیناریو میں اپنی جگہ بات ہے. وہ تو ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی. آپ ابراہیم اکارڈ کے مطابق آپ فورس بھی بنانا چاہتے ہیں, اس فورس میں کیا ہونا ہے, آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ ہی کنٹرول کر کے لے کے چلنا ہے. لیکن آج تک اسرائیل نے جو کیا ہے کوئی حساب ہو سکا, کوئی وار جو کرائم ٹرائبونل میں یہ معاملہ چلیں, آپ یہ کرنے جا رہے ہیں نا, تو کم از کم یہ تو لے کے جائیں نا, چلیں آپ آگے چلیں میں چلتا ہوں, میں مان لیتا ہوں ادھر آگے چلنا ہے آپ نے. لیکن یہ والا ایشو جو بڑا سینیریو سمجھنا ہے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے, اور ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے اس بات کی طرف, اور ہمیں تو یاد ہے, اور باتیں یہ ہیں ڈیفینیٹلی یہ آپ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں, اپنا اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہا ہے یا نہیں پڑھنا, لیکن یہ چیزیں کسی نہ کسی ایک طرف سمجھ جا رہی ہیں. اور میں چونکہ تاریخ کا بھی طالب علم ہوں, ہماری جو اسلامک جورسپروڈنس ہے, غزوہ ہند اور باقی چیزوں کو جب ملا کے دیکھے, جو ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتے رہے ہیں, ان کو بھی اندازہ ہے کہ آگے یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی چیزیں اگر کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. تکلیف جس بات کی ہے کہ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں آپ, واٹ ایور اٹ از رائٹ اور رانگ, آپ کی پارلیمان میں تو لے کے آئیں, اس کو پارلیمان میں ڈسکس کریں, ڈیبیٹ کریں, لوگوں کو اعتماد میں لیں, لوگوں کو سمجھائیں. لوگوں کو بہت ریزرویشن ہے اس حوالے سے. اظہر صاحب, آپ کیونکہ ہسٹری کے اتنے اچھے طالب علم رہے ہیں, تو جس طرح ہم نے دیکھا کراؤن پرنس نے اعتراف کیا ایک طریقے سے کہ ورلڈ وار 2 میں کولڈ وار کے اندر جتنا تیل سپلائی ہوا وہ سعودی عرب سے ہوا, ورلڈ وار 1 کے بعد سعودی عرب بنتا ہے اور 90 سالہ امریکہ کی دوستی ہے. کیا یہی وہ وجوہات ہیں کہ پڑوس میں ہونے کے باوجود اس نے آج تک کبھی اسرائیل کو اس طرح دھمکایا نہیں, ڈرایا نہیں, ہلایا نہیں جس طرح اس کو کرنا چاہیے تھا, خاص طور پہ اس جینوسائیڈ کے بعد؟ سر دیکھیے, اب تاریخی طور پر میں ایک بات لے جاتا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو کا کیا قصور ہے, کیا قصور تھا اس کا؟ اسلامک سمٹ کی تھی نا, اسلامک ممالک کو اکٹھا کرنے کی بات کی تھی نا. شاہ فیصل کا کیا قصور تھا, ذرا غور کریں, کیا قصور تھا؟ صدام حسین کا کیا قصور تھا؟ شاہ اردن کا کیا قصور تھا؟ ذرا غور کریں, یاسر عرفات کا کیا قصور تھا؟ ذرا غور, چیزوں کو سمجھیں اس باری بات کو سامنے رکھتے ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو نے بھگتا, اور پیپلز پارٹی اب آگے نہیں بھگت رہی, محترم بے نظیر بھٹو تک بھگتا ہے وہ سارے معاملات کو. اگر ان چیزوں کو آپ انٹرنیشنل سینیریو میں رکھیں نا, ایک چیز بڑی واضح ہے, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب کا کاشگر تک. یہ ہم نے آج نہیں کہہ رہے, اسٹڈی ہے, آپ کی ہسٹری ہے جو بتا رہی ہے کہ یہاں مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہے. پر اب جو مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں, میرا نقطہ نظر بڑا مختلف ہے کہ یہ ہم جہاں بھی اکٹھے ہوئے ہیں
یہ شاید مسلم امہ کے لیے بہتر نہیں ہے. کسی تیسرے فریق کو فائدہ ہو سکتا ہے, یہ ایک ایک انفرادی ملکوں کو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر کہا جائے کہ مسلم امہ کو فائدہ ہوتا ہے, یہ شاید ہم ماننے کے لیے تیار نہ ہوں. اور اسی لیے سوچنا پڑے گا ان چیزوں میں. یعنی ہم بنیادی طور پر ایندھن بنتے آئے ہیں, ہماری ہسٹری یہی ہے کہ مسلمانوں میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایندھن بنتے آئے ہیں اور یہ کہ اکٹھے نہیں ہوئے. اور اسی لیے آپ کو صاحب کے سامنے پتا ہے کہ یہاں اپنے کون کون لوگ ہمیں پیدا ہوتے رہے ہیں. اب نام نہیں میں لینا چاہتا میر جعفر کا اور ان چیزوں کا, تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے نا کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. اس کو کوئی اور نیگیٹیوٹی کی طرف نہ لے جائے, ہم چھوڑیں اس بات کو. میں ایک بڑی سیریس بات کر رہا ہوں کہ یہاں آپ کے تھنک ٹینک بیٹھیں, ڈیٹیل ڈیلیبریشن تو کریں نا سر. کوئی نہ کوئی اتنا بڑا ایشو لے کے جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ڈیلیبریشن ہو. ہمارے علماء کرام سارے اس مسئلے میں بیٹھے. بالکل ٹھیک. سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں جسٹس جمال خان مندوخیل کا اکثریتی فیصلے پر جزوی اپیلیں منظور کرنے کا فیصلہ جاری ہوا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ 41 سیٹس ایسی ہیں ریزرو سیٹس جن کا مستقبل بدل سکتا ہے. اظہر صدیق صاحب کچھ آپ روشنی ڈالیے. یہ اپیلیں تو اب منظور ہوئی ہیں لیکن ابھی تو کیس چلے گا, بہت ٹائم لگے گا. آپ کی کیا توقعات ہیں جمال خان مندوخیل صاحب سے, ان کی عدالت سے اور اس عدالتی کارروائی سے؟ اظہر صدیق صاحب. بہت دیکھیں, ایک بات تو بڑی واضح طور پر ہے کیونکہ میں اس کیس میں بہت جڑا رہا ہوں. ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, دیکھیں ٹیکنگ اوے اے سمبل از بیننگ اے پارٹی, سیکشن 215 جو ہے نا, وہ آئین کے آرٹیکل 17 سے آج بھی متصادم ہے. جسٹس قاضی فائز اور بینچ خاموش رہا, پشاور ہائی کورٹ خاموش رہا, ابھی جو ہمارا آئینی بینچ ہے وہ بھی اس پہ خاموش رہا. یعنی آرٹیکل 17 پریویل کرنا ہے, نہ کہ سیکشن 215 پریویل کرنا, یہ ایک حقیقت ہے. اور میں اس کیس میں آتا رہا کہ 41 سیٹیں تو ایسی تھی جس میں نومینیشن پیپر کے ساتھ ساتھ پارٹی ٹکٹ بھی تھا. اور دوسروں میں جو اگر بات کی تھی وہ کوئی ماننا نہیں چاہتا, وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ باقیوں کے یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں کہ وہ نہیں لیے, پارٹی ایفیلیشن نہیں وصول کی, ریٹرننگ آفیسر نے, یہ ریکارڈ کی بات ہے. لیکن ایک یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ جب لسٹیں جاری کی پاکستان تحریک انصاف نے, قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی, آج بھی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں کہ جو جہیز کے سامان پر منتخب ہوئے وہ کون لوگ تھے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے. اور بعد میں اچھا ایک بڑی زبردست بات بتاتی ہے, ہمارے یہاں ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے اس بات کو. اس ایک آرٹیکل 63 کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. اگر ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو, جی سر کمپلیٹ کریں. حلف لینا تھا حمزہ شریف کا, حلف لینے کے لیے اپنا گورنر تیار نہیں تھا, صدر تیار نہیں تھا, تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں اسپیکر لے گا. یہ کہاں لکھا تھا آئین میں؟ چلے میں آگے لے جاتا ہوں. اپنا عمران خان صاحب کو نااہلی اپنا جو ان کو ہٹایا گیا اس حوالے سے, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے. آپ کو لگتا ہے یہ 41 سیٹیں پی ٹی آئی کو ملیں گی؟ اور دیکھیں یہ اب ناممکن سی باتیں آپ کر رہے ہیں. جو ویسے اگر مل بھی جائیں جو کام ہونا تھا وہ تو ہو گیا. 25ویں ترمیم بھی 26ویں ترمیم بھی آ گئی, 27ویں بھی آ گئی, اور 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے. اور اس پہ اب میں نوٹ کر لیجئے گا, پیپلز پارٹی کچھ نہیں کر سکے گی.